بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی مدد کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیزدار بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کی ہر بات کو مانتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک روز ملکہ شہزادہ ولید کے ساتھ محل کے بالکونی میں بیٹھے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ محل سے کچھ دور بہت رونق تھی۔ لوگ شاہراہوں پر چل پھر رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا رش تھا اور وہ لوگ خریداری اور دوسرے کام کاج میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے ملکہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادے کا ہی ہم عمر تھا اور اپنے ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ مچل گیا، چونکہ محل کا صدر دروازہ اس بالکونی کے بالکل نیچے تھا جس میں ملکہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ماں بیٹے کی باتوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ لڑکا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں، کل شہزادے کا شاہی جشن ہے، وعدہ کرے کہ آپ مجھے بھی اس جشن میں بھیجیں گے۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے کے اتنے بڑے شاہی جشن میں ہمیں کون بلائے گا؟ بیٹا ضد مت کرو اور گھر چلو، تمہارا باپ کام پر سے آتا ہوگا، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ لڑکے نے یہ سنا تو مایوسی سے ایک نظر محل پر ڈالی اور خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ولید نے کہا، امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری جشن میں شرکت کرے۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ غریب لوگوں کو شہزادے کے جشن میں کون بلائے گا؟ آپ اس لڑکے کو کہہ دینا کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ جشن میں ضرور آئے۔ ملکہ نے شہزادے ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، شہزادے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم اس جشن میں ملک بھر کے تمام بچوں کو بلائیں، مگر ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک غلام کو اشارہ کیا اور اس سے بولی، تم جلدی سے اس عورت اور لڑکے کے پیچھے جاؤ اور خاموشی سے پتہ کر کے آؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہی سواری آ کر رکی۔ اس عورت کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ دو کنیزیں سواری سے اتر کر گھر میں گئی۔ ان میں سے ایک کنیز نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحبہ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ وہ عورت اور اس کا لڑکا شہزادے کے شاہی جشن کی تقریب میں شرکت کرے۔ کنیزیں اپنے ساتھ ایک بڑا سا تال بھی لے کر آئی تھی جس پر ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئی۔ وہ عورت بہت خوش تھی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹے کو بھی اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ تال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے زرق برق پوشاک تھی، سنہری شیروانی اور چاندی کے رنگ کا ریشمی پاجامہ، ساتھ میں کامدار ٹوپی اور جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ محمل کے کپڑے کی ایک تیلی بھی تھی جس میں اشرفیاں تھی۔ وہ عورت ملکہ کو دعائیں دینے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل شام ملکہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے بیٹے نے سب چیزیں دیکھ کر کہا، ہماری ملکہ صاحبہ کتنی اچھی ہے، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ ابا کام پر سے آئیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ اس کی ماں نے کہا، ملکہ صاحبہ نے ہم غریبوں پر واقعی بہت مہربانی کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے کیا چیز لے کے جاؤں؟ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ سب اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیہ بھی آ گئی ہیں۔
بچے کی ماں کہنے لگی، تمہارا ابا کام پر سے آ جائے تو ان سے پوچھ کر میں شہزادے کو تحفے میں وہ جادو کا آئینہ دوں گی جسے ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی۔ وہ بیچاری انجانے میں ایک کنویں میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کنویں سے نکال کر گھر لے کر آئے اور ہم نے کئی روز تک ان کی خبرگیری کی تھی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ پرستان میں ایسی بہت سی عجیب اور غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماں، شہزادہ اس آئینے کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے۔ لڑکے نے کہا، اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں اور ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکے گا۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے، ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیوں کی تیلی اور اپنے بیٹے کے کپڑوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، شہزادے کے جشن میں دینے کے لیے وہ جادو کا آئینہ اچھا تحفہ ہے۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادے کی شاہی جشن میں شرکت کے لیے محل پہنچی۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس عورت اور اس کے لڑکے کو ملکہ نے خاص طور پر مدعو کیا تھا، اس لیے ایک کنیز نے ماں بیٹے کو بڑی عزت سے کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکے کی ماں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ غلام اور کنیزیں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، سب کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ شاہی سپاہی بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھتے پھر رہے تھے۔ جشن میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عورت نے کنیز سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ جشن کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادہ صاحب جانے کہاں چلے گئے ہیں، مل ہی نہیں رہے۔ یہ سب لوگ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس کنیز نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے باوجود بھی جب شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی کوتوال کو طلب کر لیا اور بولے، کوتوال، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ کوتوال سر جھکاتے ہوئے بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگا۔ اسے تو علم ہی نہ تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا تھا۔ اتنے کم وقت میں وہ اسے کیسے ڈھونڈتا؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگا۔ شہزادے کی گمشدگی سے ملکہ کا غم کے مارے برا حال تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ملکہ کے پاس آ کر بولی، ملکہ صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شہزادہ کہاں ہے۔ آپ بادشاہ سلامت کو لے کر میرے ساتھ اکیلے میں آئے، پھر میں آپ کو بھی دکھا دوں گی۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ مناسب نہ ہوگا۔ اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ خوش ہو گئی۔ اس نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی اور پھر وہ تینوں ایک کمرے میں آئے۔ بادشاہ سلامت، یہ جادو کا آئینہ ہے، آپ شہزادے کا دل میں خیال لے کر اس آئینے پر نظر ڈالیں، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میں انہیں دیکھ چکی ہوں، انہیں کسی نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی آئینے پر نظر ڈالی، انہیں اپنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت دونوں کو پہچان گئے۔ ان میں سے ایک ان کا وزیر تھا جس کا نام جان عالم تھا، دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ بادشاہ سلامت جان عالم وزیر پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں
انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو اس کی ایمانداری اور قابلیت کی وجہ سے ترقی دے کر اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے سخت جل گیا تھا کیونکہ اسے بڑی امید تھی کہ وزیر خاص اسے ہی بنایا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو وہ حسد اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈال ہو گئی، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت باہر نکل کر کوتوال کو حکم دیا کہ اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی کوتوال بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر وہاں نہ تھا۔ کوتوال سمجھ گیا کہ وہ اس وقت وہاں ہوگا جہاں اس نے شہزادے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گھوڑے پر سوار آدمی آ کر رکا۔ وہ وزیر جان عالم ہی تھا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ کوتوال نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے ڈال کر بولا، نمک حرام، جلدی بتاؤ شہزادے صاحب کو تو نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ جان عالم نے کوتوال کو اتنے غصے میں دیکھا تو وہ مارے ڈر کے تر تر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھونپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلد ہی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچے۔ کوتوال نے جلدی سے اسے آزاد کیا اور تسلی دی۔ وہاں پر شہزادے کی نگرانی کرنے والا غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد کوتوال شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں بھی ایک تقریب تھی جس میں سب امیر غریب شریک تھے۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور سے اس تقریب میں بلایا تھا۔ وہ آئی تو ملکہ نے کہا، نیک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمارا شہزادہ ہمیں بحفاظت مل گیا۔ اس کا وسیلہ تم بنی تھی۔ اگر تم وہ جادو کا آئینہ نہ دیتی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔ وہ عورت بولی، ملکہ عالیہ، آپ بھی بہت نیک اور رحم دل ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا صلہ دیا۔ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ شہزادہ ولید اس عجیب اور غریب آئینے کو پا کر بہت خوش تھا۔ بادشاہ سلامت نے بھی اس عورت کو بہت سا انعام اور اکرام دیا، جس سے اس کے دن پھیر گئے اور وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔